ابن عباس نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں اور آپ کے زلف مبارک میں جو ہے بہت زیادہ غبار ہے. تو خواب کی حالت میں پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کیسی کیفیت ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں کربلا میں تھا اور میں ان شہیدوں کے خون کو اس شیشی میں جمع کر رہا تھا اور وہاں کی غبار میرے جسم اطہر پر ہے. ذرا خیال فرمائیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو حسین سے ایسی محبت فرماتے ہیں. آپ جانتے ہو حضرت امام حسین سے رسول پاک کیسی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی عزیزم سلموں نے حدیث پیش کی نا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سے ایسی محبت کرتے ہیں. جانتے ہو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عمری کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا اور جب گزر ہوا تو انہوں نے عرضی لگائی کہ نعم المرکب، یہ سواری کیسی ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر تم سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے ہو. تم سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے ہو. برادران ملت اسلامیہ، غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محبت کر کے بتا دیا کہ اہل بیت سے محبت کیسی کرنی ہے. برادران اسلام یہی وجہ تھی کہ وہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ارے ان کی محبت کا تو عالم یہ تو عال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا بول مبارک دیا، پیشاب مبارک دیا، اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے کسی مقام پر رکھ دینا. وہ صحابی اسے لے کر پورے مدینے میں گھومے، کوئی جگہ انہیں ایسی نظر نہ آئی کہ جہاں حضور کا بول مبارک رکھا جائے. تو جانتے ہو عاشق رسول تھے. دل نے آواز دی کہ اے دیوانے، اسے تو کہاں کہاں لیے پھرتا ہے؟ یہاں رکھے گا تو بے ادبی، وہاں رکھے گا تو بے ادبی. سب سے اچھی جگہ تیرا سینہ ہے، تیرا شکم ہے، کیوں نہیں اسے تو کیوں لیتا ہے؟ ذرا سوچو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز بھی پاک ہوتا ہے. صحابی نے اسے پی لیا. رسول پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے میرے اس پیشاب کو کیا کیا، بول مبارک کو کیا کیا؟ ڈر گئے صحابی، عرضی لگائی یا رسول اللہ، اس کو اس کے مقام پہ رکھ دیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. دوبارہ پھر جب نظر پڑی صحابی پہ تو پھر ارشاد فرمایا میرے اس بول مبارک کو تم نے کیا کیا؟ تو صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اس کو میں نے اس کے مقام پہ رکھ دیا. تیسری مرتبہ پھر نظر پڑی رسول کی اور پھر ارشاد فرمایا تم نے میرے اس بول مبارک کو کیا کیا؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اسے اپنے شکم میں رکھ لیا. تو میرے نبی کو فرمانا چاہیے تھے یہ تو تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے پیشاب کیوں پی لیا؟ لیکن نبی کیا فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بول مبارک کو پی لیا ہے، اب زندگی بھر تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. اب تمہیں ذرا سوچو وہ صحابہ کیسے عاشق تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، سنبی لگوایا، حجامہ کرایا. اب جو پہلے زمانے میں بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھلائی جاتی تھی. کسی کو بلڈ پریشر جب ہوتا تو اس کے خون کو یہاں سے نکال لیا جاتا تھا، اس کو سکون مل جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں پچھنا لگوانا، سنبی لگوانا. اب اس زمانے میں تو ہوتا نہیں، کسی کو بلڈ پریشر گولی کھائے بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا.
لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ابھی بھی شہروں میں حجامے کا رواج ابھی تو بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے. تو عزیزان گرامی، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا اور صحابی کو دے دیا کہ اسے لے اور لے جا کر کسی مقام پہ رکھ دو. صحابی نے لیا، وہ بھی عاشق رسول تھے. اس خون مبارک کو لے کر آپ پورے مدینے میں گھومتے رہے، مگر کوئی جگہ مناسب ان کو نظر نہیں آئی. آخر ان کے دل نے بھی یہی کہا کہ اسے لیے لیے کہاں پھرتے ہو، سب سے بہتر مقام تو تمہارا سینہ ہے، اسے پی لو. صحابی نے پورا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور پی لیا. وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا. جب رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ صحابی تم نے میرے اس خون کو کیا کیا، تو رسول پاک سے عرض کیا رسول اللہ اس کے مقام پہ رکھ دیا. ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، جب تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو صحابی ڈر گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے محبت میں، میری عقیدت میں میرے خون کو تم نے پی لیا ہے، اب جہنم کی آگ تم پر حرام کی جاتی ہے، جہنم کی آگ تم پہ حرام کی جاتی ہے. ذرا سوچو کہ جو خون پچھنا لگوانے سے نکالا گیا ہو، اس خون کے پی لینے سے جہنم کی آگ سے صحابی پہ حرام ہو جاتی ہے. اب ذرا سوچو کہ جن ظالموں نے اس حسین کے رگ و ریشے میں جس میں رسول رحمت کا خون دوڑ رہا تھا، ان اشقیاء نے کربلا کی سرزمین پر یہ خیال بھی نہ کیا یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی محبت شرط ایمان ہے، اگر ان سے محبت نہ ہوئی تو ایمان نہیں ہوگا. لیکن ان ظالموں نے بے دریغ کربلا کی دھرتی پر ایک دو زخم نہیں 72 زخم دے کر امام حسین کے خون کو بہایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. پی لیتے تو جہنم کی آگ سے بچ جاتے، لیکن انہوں نے تو خون ناحق کو بہایا ہے، زمین کربلا کو لالا زار کیا ہے. تو سوچو کہ جس کے خون کو ظالموں نے بہا دیا ہو وہ جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا؟ نہیں نہیں، جہنم میں وہ ایندھن بنیں گے، ایندھن بنیں گے. برادران ملت اسلامیہ خیال فرمائیے، رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت داروں کی محبت، اہل بیت اطہار سے بھلواسا. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو امام حسین تشریف لائے. ابھی چھوٹے سے تھے، امام حسین تشریف لائے اور صدیق اکبر سے فرماتے ہیں انزل انزل، اتریے 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 اتریے، میرے نانا کا منبر ہے. تو حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آنکھوں میں اشک لے کر منبر سے اترے اور امام حسین کو گود میں لے کر یہ کہتے ہوئے منبر پہ بیٹھے ہاں ہاں یہ آپ کے نانا کا منبر ہے، یہ آپ کے نانا کا منبر ہے. ذرا خیال کیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت اطہار سے کیسی محبت و الفت ہے. حضرت عمر فاروق کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کا امام حسین سے اختلاف ہو گیا تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم کیا بولتے ہو، تم غلام، تمہارے باپ غلام، میرے نانا کے غلام ہو، تمہارے باپ بھی میرے نانا کے غلام ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ بات اچھی نہ لگی، وہ اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. حضرت عمر فاروق نے ان کے تیور کو دیکھا تو فرمایا بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے کچھ دیر میں مزاج جب ٹھنڈا ہوا تو ارشاد فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آج تو غضب ہو گیا، حسین نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ میرے دل کو بڑی چوٹ پہنچی ہے.
کہا حسین نے کیا کہا جس سے تمہارے دل کو چوٹ پہنچی بتاؤ؟ کہا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم غلام، تمہارے باپ غلام میرے نانا کے۔ تو حضرت عمر نے جو سنا تو بیٹے سے کہتے پھر کہو نا کیا کہا؟ تو انہوں نے پھر دہرا دیا کہ انہوں نے ایسا کہا کہ میں غلام اور آپ غلام ہیں ان کے نانا کے۔ حضرت عمر نے کہا پھر کہو کیا کہا؟ انہوں نے پھر امام حسین نے جو کہا تھا دہرا دیا۔ جب 3 مرتبہ کہہ دیا آپ پہ کیفیت تاری ہوئی، فرمایا جاؤ جا کر حسین سے لکھوا کے لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے خوش ہوئے کہ چلو لکھ کر دیں گے تو اور میرا دعویٰ اور مضبوط ہو جائے گا۔ بھاگ کر گئے، حضرت امام حسین کے پاس ملاقات ہوئی، کہا اے حسین ابن علی، میرے والد نے کہا جو تم نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا اسے لکھ کر دو، لکھت دو، فرمان دو۔ حضرت عمر کو، حضرت امام حسین کو فکر کیا تھی، ایک کاغذ لیا اور اس پر لکھ دیا کہ عمر بن خطاب میرے نانا کے غلام میں فقط حسین بن علی۔ یہ چٹھی لے کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو آپ نے اس کو پڑھا اور بار بار پڑھا، پڑھ کر کے پھر اسے چوما، اپنے سر پہ رکھا اور پھر وصیت فرمائی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں اس چٹھی کو ضرور رکھ دینا، یہی میری بخشش کا سامان ہوگا، یہی میری بخشش کا سامان ہوگا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر تمہارے قرابت داروں کی محبت۔ بہت تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس بتانا یہ ہے کہ حضرت عثمان، جیسا کہ مولانا شاہ جہاں نے آپ کو بتایا، حضرت عثمان غنی کے زمانے سے پھر حالات ایسے کچھ بگڑے کہ بگڑتے چلے گئے، اور پھر جنگ صفین بھی ہوئی اور جنگ جمل بھی ہوئی جس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ آخرکار حضرت یہاں تک کہ حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی بہت ہی ظالمانہ طریقے سے ان ظالموں نے نماز کی حالت میں حضرت علی کی پشت پر خنجر لگا دیا، وار کیا، اور ایسا کاری ضرب تھا کہ جس ضرب کو کے اثر سے حضرت علی المرتضیٰ کا وصال ہو گیا، اپنے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے اور آپ نے 6 مہینے خلافت کی، لیکن سنو حالات ایسے ہوئے کہ جناب امیر معاویہ سے اور امام حسن کا یہ ڈسپیوٹ ہوتا، لیکن امام حسن نے یہ نہ چاہا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہوتے ہی فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اتفاق کرا دے گا۔ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے معاہدہ فرما دیا۔ امیر معاویہ کا دور بڑا ہی اسلامی زرعی دور تھا، اور اس دور میں اسلامی فتوحات بہت آگے تک چلی گئی تھی، یورپ تک اسلام پھیل چکا تھا، بہت دور تک اسلام چلا گیا تھا میرے عزیز۔ لیکن امیر معاویہ نے اپنے ناخلف بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا۔ جب اپنے ناخلف بیٹے کو، ایسے ناخلف بیٹے کو جانشین بنا دیا کہ جو چھپ چھپ کر شراب پیتا تھا، جو عیاشیاں کرتا تھا، جو جوا کھیلتا تھا، جو برائیاں کرتا تھا، خطائیں کرتا تھا، امیر معاویہ نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ جس یزید کو حضرت امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شراب پیتے ہوئے، حج کرنے کے لیے وہ آیا تو اپنے ساتھ رقاصاؤں کو لے کر آیا، ناچنے والیوں کو ساتھ میں لے کے آیا،
اور یہی نہیں بلکہ شراب کی سراہیاں بھی لے کے آیا، تو رقص و سرود کی محفلیں لگاتا اور شراب پیتا، حتیٰ کہ مکے سے مدینے جو پہنچا تو مدینے میں بھی یہ چرچا ہونے لگا کہ یزید آیا ہے لیکن نماز پڑھنے نہیں آتا۔ حضرت امام حسین سے رہا نہ گیا تو آپ تشریف لے گئے اس کے خیمے پہ۔ تو جب اس کے خیمے پہ پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ نشے کے عالم میں ہیں، شراب کی بدبو و تعفن سے رہنا وہاں محال ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے اس سے کہا کہ یہ ظالم، یہ مدینہ ہے، اسی مدینے میں شراب کی حرمت آئی اور تو یہی شراب کو رائج کیے ہوئے ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو جواب کیا دیتا ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن وہ حکم اب ساقط ہو چکا ہے۔ یہ ابتدائی دور اسلام میں مسلمانوں کے لیے تھا، بعد میں پھر خمر و میسر کے تعلق سے آیت نازل ہو گئی۔ برادران ملت، تو جس حسین نے اس کے فسق و فجور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ کیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے سب سے پہلے مدینے اطلاع بھیجوائی کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی سے بیعت لے لو۔ حضرت حسین کے پاس جب اطلاع آئی تو آپ تو حق والے تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، آپ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں کے گورنر نے آپ سے کہا کہ یہ یزید کا حکم نامہ آیا ہے، آپ ان کے حق میں بیعت کر لیجئے، آپ نے وہاں انکار فرما دیا اور کہا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، میں سماج میں جاتا ہوں وہاں بات کروں گا۔ لوٹ کر تشریف لاتے ہیں، اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور پھر مشورہ یہ ہوا کہ مدینے میں کچھ تو خون ہونا ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ آپ نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جمع کیا اور سب کو لے کر کے مدینے سے آپ رخصت ہوئے۔ ذرا سوچو کہ وہ مدینہ جہاں آپ کا بچپن گزرا، وہ مدینہ کہ جہاں آغوش پیمبر میں ان کی تربیت ہوئی تھی، آج وہ مدینہ رسول پاک سے چھوٹ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن اسلام کی خاطر، مدینے کی حرمت کی خاطر امام حسین نے مدینے کو الوداع کہا اور مکہ تشریف لائے۔ رجب المرجب کے مہینے میں مکہ پہنچے اور اس درمیان کوفہ سے خط پہ خط آنے لگے کہ ہماری مدد کے لیے آئیے، ہماری دستگیری کے لیے آئیے، ہماری رہنمائی کے لیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ غرض کے حضرت امام عالی مقام علیہ جدی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا بھی کوفہ، لیکن ان کوفیوں نے وفا نہ کی۔ وہ کوفی کہ جن کوفیوں پر علی المرتضیٰ کا بڑا احسان ہے، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ علی المرتضیٰ کا بڑا احسان کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جوش پہ آ گیا تھا، سیلاب آ گیا تھا۔ اب جب سیلاب سمجھتے ہو نا آپ لوگ، جیسے گنگا ندی کبھی کبھی باڑھ جس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جب باڑھ آتی ہے نا تو اس میں گاؤں کا گاؤں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہی دریائے دجلہ جب جوش پر ہوا، شباب پر ہوا، تو کوفہ میں پانی آ گیا تھا، گھر گھر میں پانی پہنچ گیا، مال و اسباب خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کی بارگاہ میں، ارے یار ادھر دیکھو نا، وہ تو ملے گا تمہیں، ادھر مجھے دیکھو، نہیں تو بند کر دوں میں، بولو۔ وہ کوفی بارگاہ علی میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، اے مولائے کائنات بچا لیجئے ہمیں، ہمارا مال بھی جا رہا ہے، ہماری جانیں بھی جا رہی ہیں، یہ دریائے دجلہ کا پانی ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے، مال و اسباب خراب ہو رہے ہیں، ہماری جان پہ بنائی ہے، اے علی کچھ کر دیجئے۔ جانتے تھے کہ علی کی دعاؤں کی تاثیر کیسی ہے۔ علی کی بارگاہ میں آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
پھر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں.